اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے۔ کچھ لوگ اسے نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں اس مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگونی سچ ہوتی ہے، اور نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ پھر بھی بعض لوگ آج بھی ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، سفر سے گریز کرتے ہیں اور نئی شروعات سے ڈرتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک کہانی کے ذریعے یہ سمجھاتے ہیں کہ ماہ سفر در حقیقت ایک امتحان اور برکتوں کا مہینہ ہے، نہ کہ نحوست کا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں بابا حبیب نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ بابا حبیب علم و دین سے محبت کرنے والا، درویش مزاج اور لوگوں کی خدمت کرنے والا شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا، ہر مہینہ اللہ کا ہے، کوئی دن یا تاریخ منحوس نہیں، انسان کے اعمال منحوس ہوتے ہیں، دن نہیں۔ لیکن اس کے گاؤں کے لوگ ماہ سفر سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ بچوں کی پیدائش بھی بدشگونی سمجھی جاتی تھی۔ بابا حبیب کو یہ بات بہت دکھ دیتی تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے ایک مثال قائم کرے۔ بابا حبیب کے بیٹے صادق کی شادی کئی ماہ سے طے تھی، لیکن ہر بار تاریخ آگے بڑھا دی جاتی۔ اب کی بار تاریخ ماہ سفر کے بیچ میں آئی۔ گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ اسے ملتوی کر دو، مگر بابا حبیب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ نحوست کا تصور غلط ہے۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر کس چیز سے ڈرنا؟ یوں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کی رات بہت خوبصورت تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ سفر کے مہینے میں بھی اتنی خوشی کیسے ممکن ہے، مگر بابا حبیب اور اس کا خاندان خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ شادی کے بعد صادق اور اس کی بیوی کے رزق میں خوب برکت ہوئی۔ صادق نے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا اور اللہ نے اس میں خوب برکت دی۔ جو لوگ یہ شادی رکوانا چاہتے تھے وہ اب حیران تھے کہ نحوست کہاں گئی۔ بابا حبیب نے لوگوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ اسلام کی ایک عظیم فتح جنگ خیبر بھی ماہ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا اور ان کی قیادت میں مسلمانوں نے خیبر فتح کیا۔ یہ واقعہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ماہ سفر کامیابی، بہادری اور برکت کا مہینہ ہے۔ بابا حبیب اکثر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتا، جو برسوں بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کا مال، اولاد، صحت سب کچھ چلا گیا، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ روایات کے مطابق یہ شفا ماہ سفر میں عطا ہوئی تھی، تو جس مہینے میں اللہ نے نبی کو شفا دی وہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا حبیب صدقہ دینے کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ وہ کہتا، اگر کوئی شخص صدقہ کرے تو اللہ اس سے بلا ٹال دیتا ہے۔ ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی والے دن گاؤں کے تمام یتیم بچوں کو کھانا کھلایا اور 20 بیواؤں کو کپڑے دیے۔ اس نیکی نے لوگوں کے دل بدل دیے۔ چند مہینوں میں گاؤں کی سوچ بدلنے لگی۔ لوگ اب شادی، کاروبار اور سفر ماہ سفر میں کرنے لگے۔ گاؤں کا امام مسجد میں بابا حبیب کے نقش قدم پر خطبے دینے لگا۔ بابا حبیب کا پیغام لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ سفر کی نحوست کا تصور بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ ایک عام مہینہ ہے، جیسے محرم، ربیع الاول یا رمضان۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں تو ہر مہینہ ہمارے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔